تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم کی زندگی ضرورت ہے کہ ہم اس سے باخبر کریں اپنے بچوں کو۔ میں چند سال پہلے میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جمعوں میں بھی حضرت ابراہیم کی سیرت پر مشتمل کتابیں مختلف مساجد میں بھیجی جائیں، اعلان کرایا جائے، فروخت کیا جائے، کچھ لوگ لے کے تقسیم کریں اس کو۔ لیکن پھر چونکہ اس ذی الحجہ کے موقع پر نہیں رہ رہا ہوں تو وہ کام بھی مجھ سے نہیں ہو رہا، مگر ضرورت ہے کہ اس کو ایک مہم کے طور پر چلایا جائے اور مختلف لوگ اپنی اپنی سطحوں پر چلائیں۔ اور جیسے ہم بکرا خریدنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جانور خریدنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اس میں خود ہمارے نفس کے بھی مزے شامل ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اللہ کی اجازت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن بہرحال اس کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ویسے ہی ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ محنت کریں۔ بڑوں کے لیے تو بہت سی کتابیں ہیں، بچوں کے لیول کی کتابیں حاصل کی جائیں، اور آپ طلب کریں گے تو ضرور پہنچیں گی وہ چیزیں۔ آپ جگہ جگہ سے حاصل کریں اور بچوں کے لیول کی کتابیں لے کر کے، اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، تیلگو میں ہو، بچے جس زبان کو سمجھتے ہوں، بچوں کے لیول کی کتابیں حاصل کر کے حضرت ابراہیم کی سیرت بھی، حضرت نوح کی سیرت بھی، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت، اور ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سیرت، اگر ان کرداروں کو ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں نہیں بٹھائیں گے تو جو غلط قسم کے کردار ان کے دل و دماغ میں بیٹھ رہے ہیں وہی ان کا رخ متعین کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ایسی کتابیں حاصل کریں، بچوں کو فراہم کریں، بچوں کو پڑھوائیں، تاکہ ہمارے بچے صرف عقیدے رٹیں نہیں بلکہ ان کا عقیدہ بنے، ان کا ایمان بنے، ان کی فکر مضبوط ہو، اور شرک کے جراثیم کی وہ مدافعت کر سکیں۔